السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاشتراک فی الہدی والبدن وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدِيهِ بَعْدَمَا أَهْدَى۔ یہ باب ہے قربانی میں اور حج و عمرہ کے لیے لے جانے والے جانوروں میں شراکت۔ وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي هَدِيهِ، اور جب آدمی کسی آدمی کو اپنی قربانی میں شریک کر لے، بعدما اہدی، اس کے بعد کہ وہ حج یا عمرہ کے لیے جانور لے جا چکا ہو۔ ہدی، امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو النعمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حماد بن زید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبد الملک بن جریج نے، وہ عطا سے، وہ جابر سے، وہ طاؤس سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ دونوں کہتے ہیں۔ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ صبح رابعۃ من ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ذوالحجہ کی چوتھی تاریخ جو تھی اس کی صبح کو تشریف لائے، محلین بالحج، حج کا تلبیہ کہتے ہوئے، لا یخلطہم شیء، ان کو کوئی چیز جو ہے وہ خلط ملط کیے ہوئے نہیں تھی۔ فلما قدمنا امرنا فجعلناها عمرہ، پس جب ہم آئے تو آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے اس حج والے تلبیہ اور احرام کو عمرہ بنا لیا۔ وَأَن نَحِلَّ إِلَى نِسَائِنَا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس بھی چلے جائیں بعد میں۔ فَفَشَتْ فِي ذَلِكَ الْقَالَةُ، پس اتنے میں یہ بات پھیل گئی۔ اور عطا کہتے ہیں کہ جابر نے کہا فَيَرُوحُ أَحَدُنَا إِلَى مِنَا وَذَكَرُهُ يَقْطُرُ مَنِيًّا، ہم میں سے کوئی ایک بندہ مینا کی طرف جائے اور اس کے ذکر سے منی کے قطرات گرتے ہوں، تو فقال جابر بکفہ، جابر نے یوں اپنی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ بھی کیا۔ فبلغ ذلك النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ فقام خطیبا فقال، آپ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا بلغنی ان اقواما یقولون کذا و کذا، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ایسے کہہ رہے ہیں، واللہ انا ابر و اتقی للہ منہم، اللہ کی قسم میں زیادہ نیک ہوں اور تقوی والا ہوں اللہ کے لیے ان سے۔ ولو انی استقبلت من امری ما استدبرت، اور اگر وہ اپنا معاملہ میں پہلے جان لیتا جس کا میں نے بعد میں جانا، ما اہدیت، میں گھر سے قربانی نہ لے کر آتا۔ ولولا ان معی الہدی لاحللت، اور اگر میرے ساتھ بھی ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا۔ فقام سراقۃ بن مالک بن جعشم، سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی لنا او للابد، یہ ہمارے لیے ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایسے ہے؟ فقال لا بل للابد، نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ قال وجاء علی بن ابی طالب، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آئے، فقال احدهما یقول، ان دونوں راویوں میں سے ایک نے کہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے لبیک بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں اللہ اس تلبیہ کے ساتھ جو تیرے رسول نے کہا ہے۔ اور دوسرے نے کہا ہے کہ لبیک بحجۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے حج کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقیم علی احرامہ واشرکہ فی الحج، آپ نے حکم دیا کہ تم اپنے احرام میں باقی رہو اور اس کو اپنی حدی میں شریک کر لیا۔ یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، لیکن اس حدیث کو دوبارہ سمجھاتا ہوں، اور اس کے لیے دو چار چیزیں۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کو
ذبح کرنے کے لیے حرم سے باہر خرید کر حرم کے اندر لے جایا جائے۔ حرم سے مراد وہ مقام ہے کہ جہاں پر بیت اللہ کی مکے کی حدود ہیں، اس سے باہر جس جانور کو خرید لیا جائے، اگر کوئی میقات سے باہر کا ہے تو وہ باہر سے خرید لے، باہر سے جانور خرید کر اس کو وہاں پر لے جا کر 10 ذو الحجہ کو قربان کرنا، اس جانور کو ہدی کہتے ہیں۔ جو وہاں پر خرید کر کیا جاتا ہے اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ یہاں سے جو جانور لے جایا جاتا ہے 10 ذو الحجہ کو ذبح کرنے کے لیے، اس کو ہدی کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب حجۃ الوداع کے لیے نکلے تو اس وقت تمام صحابہ کرام نے احرام باندھتے وقت یہ نیت کی تھی کہ ہم حج کر رہے ہیں، حج اور عمرہ اکٹھا کریں گے، سب کی یہ نیت تھی، حج اور عمرہ اکٹھا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا، آپ نے بعد میں صحابہ کرام سے کہا کہ بھائی جو اپنے ساتھ ہدی اور قربانی والا جانور نہیں لے کر آیا وہ اس طرح کرے کہ وہ اپنی نیت بدل لے، وہ یوں کرے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دے۔ ظاہر ہے جب احرام کھول دے گا تو جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ بھی ختم ہو گئی، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جب دوبارہ 8 ذو الحجہ آئے، وہ 8 ذو الحجہ کو دوبارہ احرام باندھے۔ مثلا 4 ذو الحجہ کو عمرہ کر لیا، اب 4، 5، 6، 7 یہ 4 دن بنتے ہیں۔ 4 دن تم احرام کھولے رکھو، جو مرضی کھاؤ پیو، جو جائز کام ہے وہ کرو، اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے۔ ہاں جب 8 ذو الحجہ دوبارہ آئے تم نے پھر احرام باندھ لینا، پھر تم نے حج کرنا ہے۔ اور جو اپنے گھر سے قربانی لے کر آیا اس نے عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولنا، وہ یہ 4 دن احرام کے اندر رہے گا اور احرام کی پوری پابندیاں کرے گا، اپنے گھر والوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اور جو قربانی نہیں لے کر آیا وہ کھول دے اپنا احرام۔ جس میں احرام کھول دیا جائے اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ جس طرح آج کے دور میں تمام حاجی کرتے ہیں، جاتے سار عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر اپنے اپنے ہوٹلوں میں اپنے آرام سے رہتے ہیں۔ پھر جب 8 ذو الحجہ آتی ہے پھر دوبارہ احرام اپنے ہوٹلوں سے باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کہا تھا صحابہ کو کہ تم ایسے کرو۔ جس میں احرام نہیں کھولا جاتا اس کو کہتے ہیں حج قران، حج قران ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج قران کیا، صحابہ کو حج تمتع کی اجازت دی اور کہا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ کچھ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول ہم نے مینا جانا ہے اگلے دن اور ہم اپنی بیویوں کو ملے ہیں، تو اس حالت میں ہوں کہ ہم جو ہے وہ اپنی مخصوص مقامات سے یہ محسوس کرتے ہوں کہ کچھ قطرات گر رہے ہیں، خاص مادہ منویہ کے قطرے گر، اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ابھی ہم نے تعلق قائم کیا ہو اور ابھی اسی وقت ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ صحابہ کا ذہن یہ تھا نہیں بے رغبتی ہونی چاہیے، دوری ہونی چاہیے، تاکہ کافی دن گزر چکے ہوں اس تعلق کو بھی، پھر ہم مینا کی طرف جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ بات پہنچی نا کہ لوگ یہاں تک کہنا شروع ہو گئے جی ہمارے قطرے گرتے ہیں اور ہم مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا، آپ نے فرمایا لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ نیک بھی ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا بھی ہوں اللہ کے لیے۔ مجھے جس چیز کا بعد میں پتہ چلا ہے اگر مجھے اس کا پہلے پتہ چل جاتا تو میں بھی تمہاری طرح قربانی نہ لے کر آتا اور میں بھی تمہاری طرح احرام کھول دیتا اور میں بھی اپنے گھر والوں سے فائدہ اٹھاتا، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا پتہ ہی بعد میں چلا ہے، لہٰذا میں قربانی ساتھ لے کر آیا ہوں، اب میں احرام نہیں کھول سکتا۔ اگر میرے پاس قربانی نہ ہوتی تو میں بھی کھول دیتا، میری مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس قربانی، میں نے احرام نہیں کھولنا۔
تو لہٰذا تم ایسی باتیں نہ کرو۔ جب یہ آپ نے بات کہی تو سراقہ بن مالک بن جعشم کھڑے ہوئے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ جو آپ رخصت دے رہے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دو پھر جا کے 8 ذوالحجہ کو باندھو، یہ رخصت صرف ہمیں ہے یا تا قیامت آنے والے لوگوں کو یہ رخصت ہے؟ آپ نے فرمایا تا قیامت جو آئے گا اس کو یہی رخصت ہے، جو قربانی ساتھ نہیں لے کر آیا اس کو رخصت ہے کہ وہ عمرہ کر کے احرام کھول لے، فائدہ اٹھائے، ہر احرام کی پابندی ختم، 8 ذوالحجہ کو دوبارہ احرام باندھے اور پھر حج کرے قیامت تک۔ یہ حدیث پوری ہوئی۔ اس کے بعد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس وقت یمن تھے، آپ نے ان کو یمن بھیجا تھا۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تھے آپ کے پاس 63 اونٹ تھے، 63 اونٹ لے کر آپ گئے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ یمن سے 37 اونٹ لے کر آئے، 63 اور 37 100 ہو گیا۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ جب کیونکہ مدینے سے جب جائیں مکہ کو تو درمیان کے اندر جو میقات آتا ہے جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے وہ ذوالحلیفہ ہے، اور جب یمن کی طرف سے آئیں گے تو اس کا میقات اور بنتا ہے، ادھر سے غالباً یلملم ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سے احرام باندھا۔ جب احرام باندھا جائے تو وہاں پر تلبیہ آواز بلند کی جاتی ہے، لبیک اللہم عمرتن یا حجن، اللہ میں حاضر ہوں فلاں چیز کے لیے، عمرے کے لیے یا حج کے لیے یا دونوں کے لیے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے کیا تلبیہ کہنا ہے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ میں اللہ کے نبی والا تلبیہ کہوں لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا یہ لفظ بولے لبیک بما احل بہ رسول اللہ، اللہ میں حاضر ہوں اسی کام کے لیے جس کے لیے تیرا رسول گیا ہے۔ اگر وہ حج کرنے گیا ہے تو میں بھی حج کروں گا، اگر وہ حج قران حج عمرہ اکٹھا کرنے گیا ہے تو میں بھی کروں گا، حج تمتع ہے تو میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ یوں مبہم تلبیہ کہا، تو یہ کہہ کر آ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تلبیہ کہا؟ اللہ کے رسول یہ تلبیہ کہا۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، تو نے بھی میری طرح احرام نہیں کھولنا، کیونکہ تو نے میرے والا تلبیہ کہا ہے نا، تو میرے والا تلبیہ جس نے کہا ہے وہ احرام نہیں کھولے گا۔ ہاں جس کے پاس قربانی نہیں تھی اور اس نے میرے والا تلبیہ کہا تو وہ اپنا تلبیہ بدل کے وہ دوسرا کہے گا۔ تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس 37 اونٹ تھے، آپ نے ان کو ملا کر 100 ہوا۔ آپ نے اپنے ساتھ ہی علی رضی اللہ عنہ کو شریک کر دیا اور 100 اونٹ ہدی کے طور پر ذبح کیے۔ یہ ہے اس حدیث کی کچھ وضاحت، باقی اس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ یہاں پر امام بخاری جو استدلال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ہدی میں شریک کیا، تو معلوم ہوا قربانی میں ہدی میں ان چیزوں میں بھی شراکت ہو سکتی ہے، چونکہ شراکت کا باب ہے تو شراکت ثابت کی۔ لیکن یہاں پر امام بخاری ضمناً احناف پر رد بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے کہ جس چیز کو خاص کر دیا جائے اس میں شراکت نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ نے ایک جانور خریدا اور آپ نے کہا میں اس کو اللہ کے لیے قربان کروں گا، جب آپ نیت کر چکے تو پھر اس میں اب کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ نے نیت کی تھی تو آپ اکیلے تھے۔ بعد میں اگر آپ کسی کو شریک کرو گے تو آپ اپنی پہلے والی نیت کو توڑ رہے ہو۔ یہ ان لوگوں کا موقف ہے۔ امام بخاری نے اس پر رد کیا کہ دیکھو اللہ کے نبی اپنے گھر سے جو اونٹ لے کر آئے تھے آپ ان میں نیت کر چکے تھے کہ میں ان کو اللہ کے راستے میں ہدی کے طور پر قربان کروں، لیکن نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اس میں شریک کیا۔ یہ امام بخاری کا استدلال ہے کہ نیت کے بعد بھی قربانی کے اندر ہدی کے اندر شراکت ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نیت کے بعد علی رضی اللہ عنہ کو اس میں شریک کیا تھا۔ اگر یہ جائز نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ کو شریک نہ کرتے۔ بہت زبردست استدلال ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ حدیث نمبر 2505 اور 2506۔